جتنا بڑا مکان آپ بنائیے ہر مکان میں دو عیب ہے، دو عیب. جتنا بڑا مکان بنائیے، جتنا پیسہ خرچ کیجیے، جتنا پیسہ برباد کیجیے مکان کے پیچھے، ہر مکان کے اندر دو عیب ہے. وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا. اور دوسرا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا یا تو مالک کو چھوڑنا پڑے گا یا تو مکان ہی اس سے چھٹ جائے گا. دو بات میں ضرور ایک بات ہوگی. اور ہر آدمی مکان 4 مقصد کے لیے بناتا ہے، 4 مقصد. پہلا مقصد کیا ہے؟ سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، یہ مقصد صحیح ہے. دوسرا مقصد ہے مکان بنانے کا سردی گرمی سے اللہ بچا لے، یہ مقصد بھی صحیح ہے. تیسرا مقصد ہے کہ مکان میں آئے تو ذرا سکون ملے، بے چینی ختم ہو جائے، یہ مقصد بھی صحیح ہے. چوتھا مقصد ہے ایسا مکان بناؤں گا کہ گاؤں میں اس سے بڑا کسی کا مکان نہیں ہوگا، سب میرے مکان کی تعریف کرے گا. اگر اس خیال سے آپ مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے بعد بھی آپ گنہگار ہیں. دنیا کا مکان آپ دیکھتے ہیں آپ کو غم ہوتا ہے، یہ غم کیسے ختم ہوگا یہ آج کے مطالعے میں آپ سنیں گے، دھیان سے رکھیے گا. جب آپ راستے سے گزرتے ہیں بڑا بڑا مکان آتا ہے نظر، مت دیکھیے. جو چھوٹا مکان نظر آتا ہے اس کو دیکھیے، بار بار دیکھیے، غور سے دیکھیے. بڑا مکان مت دیکھیے، چھوٹا مکان دیکھیے. چھوٹا مکان دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی، بڑا مکان دیکھیں گے آپ کو غم ہوگا. بڑا مکان دیکھیں گے تو آپ کو غم ہوگا، یار اس کا مکان اچھا ہے میرے مکان سے، آپ کو غم ہوگا. چھوٹا مکان دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، یار اس کے مکان سے تو میرا مکان اچھا ہے. اور آپ کو خیال آئے گا میرے پروردگار تو نے مجھے سر چھپانے کے لیے مکان تو دیا ہے، دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پلیٹ فارم پر سوتے ہیں، آسمان کے نیچے سوتے ہیں، اسے آسمان. میں اس جلسے میں 80 آدمی کو اگر کھڑا کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اگلا پلان کیا ہے، وہ بولے گا مکان بنانا ہے. ایسا مکان بنائیں گے کہ دنیا تعریف کرے گی. اس کے پلان میں کیا ہے؟ شداد کی جنت، شاہجہاں کا تاج محل، بس وہی مقصد ہے اس کا. مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بیکار پیسہ، بیکار پیسہ، بیکار پیسہ، نکما پیسہ، بیکار پیسہ، کسی کام کا پیسہ نہیں، وہ کون ہے؟ جو مکان میں لگتا ہے. وہ پیسہ پانی میں چلا گیا، وہ اوپر نہیں ہوگا. تجارت میں پیسہ لگاتے تو پیسہ پیسے کو کھینچتا. بے وقوف ہو، مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا، دریا میں پانی ڈال، دریا میں پیسہ ڈال دیا. دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے مطالعہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مسلمان بادشاہ، اس کا نام مسلمان بادشاہ برونائی کا سلطان، جانتے ہیں 1 گھنٹہ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ 1,35,000 1 گھنٹہ میں کماتا تھا. مسلمان بادشاہ برونائی کا سلطان کتنا کماتا تھا 1 گھنٹے میں؟ 1,35,000. یہ پیسے کا وہ کیا کرنے لگا؟ اس کے دماغ میں بھوت سوار ہو گیا شداد کی جنت کا، کہ میں ایسا مکان بناؤں گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ایسا مکان بنایا ہی نہیں ہوگا. اس نے جانتے کتنا بڑا مکان بنایا؟ اس میں کتنے کمرے تھے؟ 1787 کمرے تھے، 1787 کمرے. اور یہ جو لائٹ ہے 560 فانوس، اور بیت الخلا 257، سیڑھیاں 44. اور اس کو صرف 2 بیوی تھی. 2 بیوی کے غسل خانے کتنے بڑے تھے؟ 5 بڑے بڑے تالاب، مہانندا فیل، کانکی فیل، 5 بڑے بڑے تالاب اس نے بنائے تھے بیوی کو غسل کرنے کے لیے. اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر سال 15 سے لے کر کے 20,000 لوگ بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاتے ہیں. جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمیں پیسہ ہے اور بھوکوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے.